غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات، بات چیت تعمیری قرار۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی اور وسطی غزہ سے انخلاء کا حکم۔ بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کا سیاسی جماعت بنانے کا عندیہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے لیے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ جمعرات کی بات چیت تعمیری تھی۔ قطر اور امریکہ کے حکام کا کہنا ہے کہ دوحہ میں جمعرات کو شروع ہونے والے غزہ جنگ بندی مذاکرات جمعے کو بھی جاری رہیں گے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے ان مذاکرات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے پیچیدہ نکات کے باعث اب بھی بہت سا کام باقی ہے اور مذاکرات کار ان پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں اسرائیل کے عہدیدار شریک ہیں، لیکن فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس شریک نہیں ہے۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے جمعرات کو کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا معاملہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ VOA اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے، ویو 360، پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو جنوبی اور وسطی غزہ میں محفوظ زون قرار دیے گئے علاقوں کو دوبارہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ان علاقوں کو حماس اسرائیل کے خلاف مارٹر گولے اور راکٹ فائر کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شہریوں کو انخلاء کی پیشگی وارننگ دی جا رہی ہے تاکہ کارروائیوں میں نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اسرائیل کی طرف سے انخلاء کا یہ تازہ ترین حکم ایک ایسے وقت آیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں، جن میں اسرائیلی عہدیدار شریک ہیں، لیکن فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے نمائندے شرکت نہیں کر رہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے غزہ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے 7 روز کے لیے جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ 10 سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے مہم شروع کرنا ضروری ہے، جو جنگ میں وقفے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو حکومت سے بے دخل کرنے والے طلبہ مظاہرین نے 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے فوری انتخابات کروانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طلبہ تحریک کے رہنما ملک میں اصلاحات کے لیے اپنی سیاسی جماعت بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ طالب علم رہنما محفوظ عالم کا کہنا ہے کہ طلبہ تحریک کے رہنما 2 پارٹی سسٹم کے خاتمے کے لیے اپنی سیاسی جماعت کے قیام پر مشاورت کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ طلبہ تحریک کے رہنما کوئی بھی سیاسی پلیٹ فارم بنانے سے پہلے عام ووٹر سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی نے جمعرات کو غیر سرکاری تنظیموں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے متفقہ طور پر ایک بل منظور کر لیا ہے۔ یہ بل ایک ایسے وقت منظور کیا گیا ہے جب جولائی کے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد حکومت کا حزب اختلاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس قانون کے مطابق NGOs کو اپنی فنڈنگ کے ذرائع ظاہر کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولٹر ٹرک وینزویلا کے حکام پر زور دے چکے ہیں کہ وہ ایسے قوانین بنانے سے گریز کریں جو ملک میں شہری اور جمہوری حقوق کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ افریقہ میں ایمپاکس کے کیسز سامنے آنے کے بعد پاکستان میں 2 افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ دونوں کیسز صوبہ خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ایمپاکس انفیکشن کی ان 2 مریضوں میں تصدیق ہوئی ہے جو ایک عرب ملک سے واپس آئے تھے۔ پاکستان میں ماضی میں بھی ایمپاکس کے کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ نئے کیسز میں ایمپاکس کی کون سی قسم کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ادھر افریقی ممالک کے بعد سویڈن میں بھی ایمپاکس کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور سویڈن میں ایمپاکس کے کیسز ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب عالمی ادارے سے WHO نے افریقہ کے متعدد ممالک میں ایمپاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اسے گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارے نے مرض کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔